صدقہ آفات و مصائب کو دور کرتا ہے، اور یہ صدقہ جو ہے جب بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس بندہ مومن کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس صدقہ کی وجہ سے اس بندے کو مصیبت سے دور فرما دیتا ہے۔ امام بہقی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ میں جلدی کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ کو نہیں پھیلانگ سکتی۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ صدقہ کا معنی و مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر انسان کسی سے مسکرا کر بولتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھا بولنا بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کی مدد کرے وہ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ میں جلدی کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ سے نہیں گزر سکتی۔ اور امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں بڑی خوبصورت روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا، اور لوگ اس کے شر سے تنگ آ چکے۔ تو ایک دن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ اس شریر شخص کے لیے جو ہے وہ بد دعا کریں۔ آپ نے لوگوں کی بات کو سنا اور فرمایا کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جو شریر تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بھوک لگی، تو اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے جب روٹی کھانا شروع کی تو اسی جنگل میں ایک مسکین، ایک نادار شخص جو ہے وہ آ گیا، اس نے ندا دی۔ تو وہ شخص جو شریر تھا، اس نے ایک روٹی جو ہے وہ خود کھا لی اور دوسری روٹی جو ہے وہ صدقہ کر دی۔ وہ شریر شخص لکڑیاں کٹھی کرنے کے بعد جب واپس آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ آج تم جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گئے تھے اور تم صحیح سلامت آ گئے ہو، کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج جب میں روٹی کھانے لگا تو ایک نادار نے مجھ سے جو ہے وہ روٹی مانگی، تو ایک روٹی میں نے جو ہے وہ صدقہ کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی لکڑیوں کا اکٹھا جو تم لے کے آئے ہو اس کو کھولو۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک سیاہ رنگ کا سانپ چھپا ہوا تھا اور لکڑی کو چوس رہا تھا وہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، یہ جو تو نے صدقہ کیا ہے، اس صدقہ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرما دیا، اس سانپ نے تجھے ڈسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل ایک اور واقعہ کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا اور بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ عورت اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگ نکلی، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ جب وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے تو راستے میں ایک نادار شخص نے جو ہے وہ ندا دی، تو وہی روٹی کا ٹکڑا جو اس عورت کے ہاتھ میں تھا، اس عورت نے اس مسکین کو دے دیا۔ یہ صدقہ کیا اس عورت نے، تو کیا ہوا کہ وہی بھیڑیا جو اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا، وہی بھیڑیا
اس کے بچے کو صحیح سلامت جو ہے وہ اس عورت کے پاس واپس لے آیا. تو رب تعالیٰ نے اس عورت کو اس صدقے کی وجہ سے اس مصیبت سے بچا لیا. اسی لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ کرے وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے بھی چھوٹ جاتا ہے. تو دیکھیں رب تعالیٰ کیسے جو ہے وہ کرم فرماتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آفات و بلیات سے جو ہے وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے. رب تعالیٰ ہمیں صدقہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.